الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں ایمان والا بنا کر بھیجا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی جو کہ کتاب کی شکل میں مرتب ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، خالق و مالک کون ہے، دنیاوی زندگی کیا چیز ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کیسی ہے۔ غرض ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے ہدایت فرمائی ہے۔ میرا آپ کا اور ساری دنیا کی مخلوقات کا خالق و مالک صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے جسم میں روح ڈالی اور ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو عالم ارواح میں ان کی پشت سے ظاہر فرمایا، نکال کر کے دکھایا کہ اے آدم، یہ سب تمہاری اولاد ہیں، قیامت تک آنے والی یہ سب تمہاری اولاد ہے۔
پھر اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو جمع فرما کر ایک سوال پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان وہاں پر موجود تھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام وہاں موجود ہے، 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں پر موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، غرض ہے کہ سب لوگ اس عالم ارواح میں موجود تھے اور سب نے اللہ کی طرف سے کیا ہوا یہ سوال براہ راست سنا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ یہ جواب نہیں دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بلکہ اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ جواب دیا، کیوں نہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ کون اس میں شک کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے؟ کون اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ کا سوال بڑا عجیب ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیوں نہیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان جواب دینے والوں میں سب سے پہلے جواب دینے والے اگر کوئی تھے تو وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعد میں دوسرے انبیاء، پھر دوسرے لوگ صحابہ وغیرہ، لیکن جواب سب نے دیا، سب نے جواب دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا، ایگریمنٹ لے لیا کہ آج تم نے عالم ارواح میں اقرار کر لیا، مان لیا دل و جان سے، اور تم ایک دوسرے کے گواہ بھی بن گئے کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو۔ اب میں تم کو واپس آدم علیہ السلام کی پشت میں کر دیتا ہوں، پھر دنیا میں تمہیں بھیجوں گا اور تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم نے ابھی عالم ارواح میں جو جواب دیا ہے، کیا وہی جواب تمہارا دنیا میں جانے کے بعد بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیا مجھے اپنا رب مانتے ہوئے میرے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارو گے یا کسی اور کو اپنا رب بنا لو گے؟ چنانچہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں، یعنی ان کی پیٹھ میں واپس کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، پھر آپ سے اولاد ہوتی گئی، آج ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ قیامت تک اسی طرح یہ انسانوں کی اولاد نسل در نسل چلتی رہے گی۔ دنیا میں آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جب جنم لیتا ہے،
فطری طور پر نیچرلی اس کا دین اسلام ہوا کرتا ہے، فطری طور پر اس کا دین اسلام ہوتا ہے اور وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ یہودی بن چکے ہیں، یا اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، غیر مسلم بنا دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر بچی اسلام کو لے کر کے یہ بچے اور بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فطری مذہب، نیچرل ریلیجین ہر انسان کا اسلام ہی ہے۔ بعد میں جیسے ہی ماں کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، اس کو کان میں اذان دلوا کر کے پھر یاد کرایا جاتا ہے کہ اے بچے سن لے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا خالق و مالک کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیغمبر ہیں۔ گواہی دے اس بات کی۔ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کا نام ڈالی جاتی ہے، تاکہ پیدا ہوتے وقت جو اس کے دل میں ایمان کی فطرت ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اس کے کان میں اذان دلوا کر، دوسرے کان میں اقامت کہلوا کر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر ماننے والے ہو۔ بعد میں انسان دنیاوی زندگی گزارتا ہے، دودھ پینے کا زمانہ آیا، کھیلنے کودنے کا زمانہ آیا، لڑکپن کا، بچپن کا، جوانی کا، ادھیڑ عمر کا زمانہ اس کی زندگی میں آتا گیا، وہ بڑا ہوتا گیا اور موت کے قریب ہوتا گیا، بالآخر بڑھاپے کی زمانے کو پہنچا یا اس سے پہلے ہی قبر میں چلا گیا۔ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال مردے سے جو کیا جاتا ہے، ابھی لوگ مردے کو قبر میں دفن کر کے 40 قدم گئے ہوں گے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، منکر نکیر یا پھر بشر اور مبشر۔ نیک لوگوں کے لیے بشر اور مبشر نامی فرشتے آتے ہیں، نیک فرشتے آتے ہیں، گنہگاروں کے لیے منکر نکیر آتے ہیں قبر میں، آ کر کے سوال پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال وہی سوال جو کہ عالم ارواح میں ان سے پوچھا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال عالم ارواح میں ان سے پوچھا گیا تھا اور وعدہ لیا گیا تھا کہ اسی کے مطابق تمہیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ اور عجیب بات آپ دیکھیے، قرآن کریم آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور ایسی صورتیں جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہیں، ان میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ادھر عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے اس کو دنیا کے پیٹ میں لایا گیا تو فطری طور پر نیچرلی اس کو مسلمان بنا کر کے لایا گیا،
اور جیسے ہی باہر آیا اس بچے کی صفائی ہوئی، دھلائی ہوئی، تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا کر کے اس کو دوبارہ یاد دلایا گیا کہ تیرا رب اللہ ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہوا، بڑا ہوا، سمجھ بوجھ آئی اس کو، تو اللہ پاک نے اس کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اور سب سے لاسٹ اور آخری سورت سورہ ناس۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ رب یہ لفظ لے کر کے آیا قرآن کریم کی پہلی آیت میں، پہلی سورت کی پہلی آیت میں، اور قرآن کریم کی آخری سورت کی پہلی آیت میں بھی اسی رب کا نام لایا، قل اعوذ برب الناس۔ تو اس مسلمان کو بتایا گیا شروع سے لے کر آخر تک کہ تیرا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تیرا رب، تیرا خالق و مالک، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ہر چیز کا وہی مالک ہے، وہی تیرا پروردگار ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک وہی سبق اس کو پڑھایا گیا، اور بیچ بیچ میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، گزرے ہوئے زمانوں کے نیک لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا، تاکہ میرا یہ بندہ ان واقعات کو پڑھ کر کے سمجھ جائے، عبرت پکڑے، سبق حاصل کرے کہ مجھے رب ماننا کتنا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ میں، قرآن کریم کی دوسری سورت، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، اللہ کو خدا ماننے والے، اور نمرود وہ بت پرست ہے، بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا ہے، اور یہ بت چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سب کا رب اللہ تعالی ہے، اور یہ سب مٹی سے بنے ہوئے پتلے ہیں، نہ ان کے اندر نفع دینے کی طاقت ہے، نہ ان کے اندر نقصان پہنچانے کی ہمت ہے، حتیٰ کہ ان کے سامنے رکھی ہوئی چیز اگر کوئی مکھی اٹھا کر کے لے جائے، یہ بت کھڑے کھڑے دیکھتے رہیں گے، لیکن اس مکھی سے اپنا رزق واپس چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان سب باتوں کو سن کر کے بادشاہ نمرود کو بڑا غصہ آیا، اور کئی مہینوں تک آگ جلائی گئی، اس قدر آگ کہ پہاڑ کی طرح اونچی آگ نظر آ رہی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ ڈالا نہیں جا سکتا، جو ڈالنے جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ باضابطہ غلیل کی طرح منجنیق کو بنایا گیا، جیسے کیٹرول ہوتا ہے، اس میں پتھر رکھ کے پھینکا جاتا ہے، اس طرح اس زمانے میں منجنیق کو تیار کیا گیا، جھولے کی طرح۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر کے بہت دور سے اس کو جھلایا تاکہ حضرت اس میں گر جائے۔ پہلے تو حضرت سے مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے یہاں بلایا،
اور کہا کہ آپ اللہ کو رب مانتے ہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رب ہے جو کہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ ایک زندہ آدمی کو بلایا اور اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ دیکھو یہ زندہ ہے، اس کو میں نے مار دیا، میں بھی تو موت دینے والا ہوں۔ ایک آدمی کو بلایا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، اس کو آزاد چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں زندگی دینے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا۔ یہ سوال سنتے ہی نمرود ہکا بھکا ہو کر رہ گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کو رب کہنے سے انکار کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے سوا کسی کو رب ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا کہ دیکھو فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو رب مانتے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی دربار میں بلایا اور ان سے زبانی ڈیبیٹ بھی ہوا اور جادوگروں کے ذریعے بھی ڈیبیٹ ہوا۔ بہت طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا چاہا، ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جان چلی جائے جائے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم سب سے، تمام انسانوں سے عالم ارواح میں عہد لیا، وعدہ لیا، سوال پوچھ کر کے کیا میں تمہارا رب ہوں اور تم اس بات کو مانتے ہو اور دنیا میں بھی اسی بات پر رہو گے یا پھر جاؤ گے؟ کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کیا تم ایمان سے ہٹ جاؤ گے؟ اللہ پاک نے پوچھا، تمام انسانوں نے جواب دیا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، دنیا میں بھی جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہمارا جینا مرنا تیرے ہی لیے ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، اسی پر ہم رہیں گے۔ تو دنیا میں آیا انسان، دنیا کے ماحول میں رہا اور دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھا۔ دنیا کے اندر انسان کو اس وعدے سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں آ گئیں، شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اپنے نیچے کچلنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کا ایجاد کیا گیا اور ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہماری زندگی کو آزمائش کے لیے بنایا ہوا ہے۔ امتحان اسی وقت ہوگا جبکہ حق اور باطل دونوں موجود ہوں۔
चारों तरफ हक ही हक हो, तो बातिल ना हो, तो सब हक परस्त ही रहेंगे। एग्जाम के अंदर सवाल आता है, बिट मैप में 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, उसमें 3 गलत होते हैं, 1 सही जवाब होता है। अब एग्जामिनर स्टूडेंट को जांचना चाहता है, एग्जामिन करना चाहता है कि ये जो 3 नज़र आ रहे हैं, ये इन तीनों में से किसी एक को पकड़ेगा या 3 मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए जो कि सही है, उसको पकड़ करके रहेगा। एग्जामिनर इस तरह सवाल पूछता है। तो जब गलत होगा, सही का इम्तियाज होगा, सही को पहचाना जाएगा। तो दुनिया के अंदर हमेशा से हक और बातिल की जंग चलती आ रही है। सीधा रास्ता भी है, गलत रास्ता भी है, सच भी है, झूठ भी है, हलाल भी है, हराम भी है, इंसाफ भी है, जुल्म भी है। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा किस रास्ते पर चलेगा। मेरा बंदा आलम अरवाह में मुझे अपना रब मान चुका, तो दुनिया में गलत रास्तों पर चलेगा या मुझे रब मान करके सही रास्तों में चलेगा, सिराते मुस्तकीम पर चलेगा। अल्लाह ताला ये आजमाने के लिए दुनिया में भेजा हुआ है। तो दुनिया में आने के बाद हमें अल्लाह के रब होने को दिल से भी मानना और अमल के ज़रिए भी दिखाना है। दिल से मान रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा खुदा है, लेकिन हमारा अमल बिल्कुल उल्टा है। अजान होती है, औरतें अपने काम में लगी हुई हैं, मर्द अपनी दुकान में बैठा हुआ है, बच्चे अपने खेल कूद में इधर उधर पड़े हुए हैं, नमाज को आने वाला कोई नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? ज़बानी एतबार से अल्लाह को खुदा कहता है और अमल के एतबार से नहीं है। सिर्फ दिल में अल्लाह को खुदा मान लेने से नहीं चलेगा, और दिल में हकीकत में अल्लाह को खुदा मानने वाला, हकीकत में क़यामत से, मौत से डरने वाला वही होगा जो ज़ाहिरी एतबार से भी अल्लाह के अहकाम और फरामीन पर अमल करता हो, अल्लाह का हुक्म मानता हो। तो दुनियावी ज़िंदगी चाहे कैसी हो, अल्लाह चाहे हमें मालदार बनाए, गरीब बनाए, सेहत हो, बीमारी हो, ज़ाहिरी एतबार से हमें इज़्ज़त मिल रही हो या ज़ाहिरी एतबार से हमें ज़िल्लत मिल रही हो, किसी भी तरह की हमारी ज़िंदगी है, 50-60 साल की ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली है। अभी दिन है, फिर रात आने वाली है, फिर दिन आएगा, फिर रात आ जाएगी। ये दुनिया इसी तरह हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारा टारगेट और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं। मरने के बाद सबसे पहला सवाल वही पूछा जाएगा जो सबसे पहले आलम अरवाह में पूछा गया था। आलम अरवाह में सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था, क्या तुम मुझे रब नहीं मानते? तो कब्र में भी यही सवाल पूछा जाएगा, मन रब्बुका, ऐ इंसान बता। तो आलम अरवाह में जबकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे इंसान एक मैदान में जमा थे, तुमने भी कहा था कि अल्लाह मेरा रब है। दुनिया में आने के बाद अल्लाह ने तुझे अज़ान के ज़रिए तेरे कानों में अल्लाह का रब होना बतलाया, पैगंबरों को भेजकर तुझे अल्लाह का रब होना बतलाया गया, कुरान करीम के ज़रिए बतलाया गया। फिर पैगंबरों के बाद सहाबा आए, औलिया आए, ताबईन आए, तबे ताबईन, उलमाए किराम आए, और तुमको बताया जाता रहा
کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب بتاؤ قبر میں تم آ چکے ہو، من ربو کا، دنیا میں تم نے کس کو رب بنایا ہوا تھا؟ دنیا میں تم نے کس کو خدا بنایا ہوا تھا؟ کون عزت دینے والا سمجھ رہے تھے؟ مال میں عزت سمجھ رہے تھے یا نماز میں عزت سمجھ رہے تھے؟ سچ بولنے میں کامیابی سمجھ رہے تھے یا جھوٹ بولنے میں فائدہ سمجھ رہے تھے؟ حلال کمائی میں برکت ہے سمجھ رہے تھے یا بیاج میں، سود میں، حرام خوری میں تم کو فائدہ نظر آ رہا تھا؟ تم نے اپنی دنیاوی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزاری تھی یا پھر اپنے آپ کو، اپنی من کی بات کو تم نے خدا بنا لیا تھا کہ میں جیسا چاہے زندگی گزار لوں گا؟ قبر میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا، من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں جواب اسی آدمی کو آئے گا جو دنیا میں اللہ کو خدا مانتے ہوئے، رب مانتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اس کی فرما برداری کی ہوگی، اس کے کہے ہوئے احکام پر اس نے عمل کیا ہوگا پوری زندگی، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہوگی۔ وہی آدمی قبر میں صحیح جواب دے گا، دوسرا کوئی دے نہیں پائے گا۔ تو ہمیں مرتے دم تک جمے رہنا ہے اسلام پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے، کیسا ان کا ایمانی جذبہ ہے، کس قدر ان کے اندر اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے۔ انگریز، سارے اسلام دشمن طاقتیں اس کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کی زمین کو مسلمانوں سے ختم کرنے کے لیے سب سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کا سپورٹ سب کر رہے ہیں۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کے اندر 50% کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، ان میں سے کچھ تو بہرحال معذور ہیں، مجبور ہیں، باقی کوئی جن کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، ملٹری ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی ملٹری کی فوج نہیں بھیجی جا رہی ہے، مالی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے، کم سے کم زبانی اعتبار سے ایک پرزور پروٹیسٹ کی طرح آواز کو کوئی نہیں اٹھا رہا۔ اسرائیل کی سرزمین 82 جو کہ فلسطین کی زمین ہے، 82% یا 70% اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیا، باقی 30% بھی ادھر ادھر منتشر ہے فلسطین کی زمین۔ اس میں ایک چھوٹے سے حصے کے مسلمان، غزہ کے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ 70-75 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو برداشت کرتے کرتے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب برداشت سے باہر ہو چکا۔ ہمیں کسی بھی طرح ان کے ہاتھ سے مرتے رہنا ہے، ایسا کرو ان سے مقابلہ کر کے مرو۔ یہ کر کے وہ لڑ رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی طرح کا کوئی خاص ہتھیار نہیں، کھانے پینے کے ہمارے پاس خزانے نہیں، ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کوئی وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور لڑ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ رہی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ ٹویٹر کے اندر ایک اسرائیل کا کمانڈر ٹویٹ کرتے ہوئے اسپتال سے وہ بولتا ہے
کہ میں آگے لڑنے گیا لیکن بھاگ کر کے آ گیا، اب میں لڑنے نہیں جاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا جب ہم لڑنے غزہ کے شہر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھوت نظر آتے ہیں، بھوت ہمیں نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ بھوت نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا ایک دم الگ آرام سے ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کا ایمانی جذبہ اتنا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مدد کرنا ہے کر کے رہے گا۔ وہ لڑ رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے، فرشتوں کے ذریعے ان کی نصرت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے۔ آج 34 دن ہو گئے وہاں لڑتے لڑتے، 30 پر 3 دن۔ ایک چھوٹے سے علاقے کو جو اسرائیل یہ کہتا تھا ہمارے پاس ایسی ملٹری ہے، ایسے ڈرونز ہیں، ایسے ہمارے پاس ہتھیار ہے، ٹینک ہے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے بولنے والا یہ اسرائیل 30 پر 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کر پایا۔ ہوا میں ویسے ہی وہ کیا بولتے میزائل چھوڑ رہا ہے، اندر انٹر نہیں ہو پا رہا، اندر انٹر ہونے کی ہمت نہیں۔ یہ رعب کہاں سے آیا؟ ان کی ایمانی قوت سے آیا۔ فلسطین کے جو مسلمان بھائی بہن ہیں، اس قدر ان کا ایمان مضبوط ہے۔ اس کا جو کمانڈر ہے ابو عبیدہ، اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، نوجوان ہے، الجزیرہ چینل میں انٹرویو دیتے ہوئے بولتا ہے آج کو 30 پر 3 دن ہو چکے ہیں، ابھی کل کی انٹرویو ہے، ٹویٹر پہ آئی تھی کہ 30 پر 3 دن سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک کھجور صبح میں کھاتے ہیں، ایک کھجور شام کو کھاتے ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمارا کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہے جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا، سب لوگ ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کی نماز ان کی قضا نہیں ہو رہی ہے، اور جنگ کے میدان میں ایک طرف فائرنگ ہو رہی، دوسری طرف جماعت کھڑی ہے، نماز چل رہی ہے۔ ادھر فائرنگ ختم ہوگی، یہ جائیں گے فائرنگ کریں گے، وہ آئیں گے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح وہاں کے لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ اسرائیل کو بولتا ہے ڈرنک کو میں تجھے مدد کرتا ہوں، تو وہ ابو عبیدہ جو کمانڈر ہے ان سب کا، فلسطینی مسلمانوں کا، وہ بولتا ہے اے دنیا کے مسلمانوں خوشخبری ہو سن لو، میری طرف سے اعلان سن لو، پیسہ اور سفر کا سارا خرچ تیار کرو، مسجد اقصی میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں۔ کیا بولتا ہے؟ مسجد اقصی کی طرف ہم لوگ واپس جانے والے ہیں، ساری دنیا کے لیے ہم مسجد اقصی کو کھول دیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جیتنے والے ہیں۔ اس قدر باہمت وہ بیان کرتا ہے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ سننے والے کے جسم سے بال کھڑے ہو جاتے، رونگٹے اس کے کھڑے ہو جاتے، تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں اسرائیلی، ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں۔ ایک جملہ ان میں کا یہ ہے، وہ بولتا ہے میں ایسی فوج کو لے کر کے تمہارا مقابلہ کر رہا ہوں جو موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے، اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح اے یہودیوں تم زندگی کو پسند کرتے ہو، جینے کو پسند کرتے ہو۔ ہمارا ٹارگٹ ہی ہے اللہ کو راضی کرنا، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، شہر کے شہر تباہ و برباد ہو گئے، زمینوں کے تلے، بلڈنگوں کے تلے، ملبوں کے تلے کھودتے کھودتے لاشیں نکل رہی ہیں، کفن کا کپڑا ختم ہو چکا ہے، دفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی ختم ہو چکا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں۔
जिस पाइप से पानी आता है, छोटे छोटे बच्चे उस पाइप में उंगली डालकर घुमा करके उसकी तरी अपने ज़बान पर लगा रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं। इसके बावजूद वहाँ के बच्चों के अंदर भी ऐसा ईमान है। छोटे छोटे बच्चे इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं, हमें मर जाना पसंद है, कुफ्र को कबूल करना पसंद नहीं। मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, मस्जिद अक्सा को ये लोग छीन लें, ये हमें गवारा नहीं। तो ऐसा ईमान हमारे अंदर पैदा होने की ज़रूरत है। मरते दम तक कुछ भी हो जाए, अल्लाह मेरा रब है, इसी पर हमें जमे रहना। सिर्फ ज़बानी नहीं, अमल के ज़रिए भी दिखाना है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, कारोबार, लोगों से मेल जोल, सब कुछ इस्लामी तरीके पर होना चाहिए। सब कुछ कुरान के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होना चाहिए। वरना कल क़यामत में, बल्कि मरने के बाद, हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मन रब्बुका, जो सवाल आलम अरवाह में हमसे जिसके बारे में वादा लिया गया था, उस सवाल का जवाब हम कब्र के अंदर नहीं दे पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान कामिल नसीब फरमाए और इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।